بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ زمینی پیداوار میں شرعی حکم قسط نمبر 6 مصارف عشر کے مصارف اور مستحقین وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی انہی لوگوں کو عشر دینے سے بھی عشر ادا ہوگا۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ان لوگوں کو عشر دینے سے عشر بھی ادا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جس طرح مستحق شخص کو مالک بنانا ضروری ہے، اسی طرح عشر کی ادائیگی کے لیے بھی مستحق شخص کو مالک بنانا ضروری ہے۔ جس طرح زکوٰۃ کی رقم مستحق کو مالک بنائے بغیر رفائی کاموں میں صرف کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح عشر میں بھی مستحق کو مالک بنائے بغیر رفائی کاموں میں خرچ کرنا درست نہیں ہے۔ عشر کی جگہ غلہ یا رقم بطور صدقہ اگر کسی غریب کو دے دیا جائے تو اس سے عشر ادا نہیں ہوگا، چاہے صدقہ کی ہوئی رقم عشر کی مقدار سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ اور عشر میں بنیادی فرق۔ زکوٰۃ میں نصاب شرط ہے، جبکہ عشر میں نصاب شرط نہیں ہے، بلکہ زمین سے جتنی بھی پیداوار نکلے گی اس کا 10واں حصہ دینا لازم ہے۔ زکوٰۃ کے اندر مال پر سال گزرنا شرط ہے، جبکہ عشر میں پیداوار پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ سال میں جتنی بار بھی زمین سے پیداوار نکلے گی اتنی بار عشر نکالنا یعنی 10واں حصہ دینا لازم ہے۔ زکوٰۃ سال میں صرف ایک ہی مرتبہ اس مال پر لازم ہوتی ہے جبکہ وہ مال نصاب کے بقدر ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے، لیکن عشر سال کے اندر جتنا بھی نکلے اور جتنی بار بھی نکلے اس میں سے 10واں حصہ دینا لازم ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط ہے، جبکہ عشر کی ادائیگی کے لیے عاقل یا بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ عشر پاگل اور نابالغ کی زمین سے ادا کرنا بھی لازم ہے، ان کے سرپرست حضرات ادا کریں گے۔ زکوٰۃ کے مال وغیرہ کے ساتھ قرض کا تعلق ہوتا ہے، یعنی اگر کسی آدمی کے پاس زکوٰۃ کے بقدر مال ہے تو سب سے پہلے اگر وہ مقروض ہے تو اس کا قرض اتارا جائے گا، لیکن عشر کا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر عشر دینے والا خود مقروض ہے تو تب بھی اس پر عشر لازم ہے۔ عشر نکالنے سے پہلے قرض وغیرہ پیداوار سے ادا نہیں کیا جائے گا۔ اگر زکوٰۃ نکالنے کے بعد ما بقیہ مال چند سال نصاب کے بقدر باقی رہا تو ہر سال نصاب کے بقدر اگر باقی ہے اور سال گزر چکا ہے پھر اس پر تو اس کے اندر زکوٰۃ دینا لازم ہے، جبکہ عشر جس پیداوار سے نکالا جائے تو آئندہ سال اگر وہ پیداوار ما بقیہ پیداوار باقی رہے تو اس پر ہر سال عشر نکالنا لازم نہیں ہے۔ مثلا زمین سے 10 بوری غلہ وغیرہ نکلا، 10 بوریوں میں سے جب ایک بوری بطور عشر نکال دی گئی پھر یہ 9 بوریاں چاہے کتنے سال بھی باقی رہیں تو آئندہ سالوں کے اندر ان پر عشر واجب نہیں ہوگا۔ تو اللہ ان تمام باتوں کو جتنی باتیں بھی عشر کے تعلق سے تھی مسائل تھے وہ تمام ان 6 قسطوں کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ آپ خود بھی سنیے، عمل کیجیے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کیجیے۔ ہماری ان باتوں کو آپ ضرور شیئر کریں، ایک دوسرے تک پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ کسی دوسرے موضوع کا انتخاب کرنے تک اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے تک آپ انتظار کیجیے، تب کہ